کے زمانے میں کوئی چیز اگر مثال کے طور پہ جب میاں نواز شریف صاحب پرائم منسٹر تھے انہیں باہر سے کوئی گفٹ ملتا تھا تحفہ تو وہ 15% دے کر اس کو اپنے پاس رکھ لیتے تھے, پھر میاں صاحب کی مرضی ہے اسے اپنے گھر میں سجائیں, اپنے بیڈ روم میں سجائیں, باہر آفس میں سجائیں یا بیچتے ہیں. تو عمران خان صاحب یہ کہتے ہیں کہ وہ 15% کی بجائے میں 50% پر لے کر گیا ہوں اور پے کیا اور اس کے بعد پھر میری مرضی میں نے بیچ دیا, تو اس میں غیر قانونی کیا ہے, کرپشن کیا ہے اس میں؟ میری اچھا وہ نا آپ کہیں میرا جسم میری مرضی, میرا تحفہ میری مرضی, اس طرح نہیں ہوتا احتشام. آپ کو میں یہ کہنے کی کوشش اور شاید سمجھا نہیں پا رہا یا سمجھنا نہیں آپ چاہ رہے, میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ خود سمجھ نہیں آ رہی نا میاں صاحب میں جو آپ کو کہہ رہا ہوں. جی 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 اچھا یار احتشام پھر مجھے نہ لیا کریں, اگر مجھے سمجھ نہیں نہ آتی تو جن کو سمجھ آتی ہے. اور یہ جرم ہے, آپ اگر اپنے لیے چیز خرید رہے تھے, آپ کو توشہ خانے سے بقول آپ کے احتشام کے کہ 15% کوئی دیتا تھا, یہ 70% پہ لے گیا, یہ 90% پہ لے گیا اور اس نے خرید لی, خریدنے کے بعد اس نے 200% پہ بیچ دی, یہ جرم ہے. یہ 25% پہ بھی بیچ دے پھر بھی جرم ہے, پھر بھی اخلاقی طور پہ غلط ہے. اب کیوں بیچی آپ نے؟ میں ٹھیک ہے, اب آپ جو کہہ رہے ہیں میاں صاحب, میں اگر مجھے اجازت ہے کہ میں کچھ اپنا پوائنٹ آف ویو اس حوالے سے دے دوں جو آپ کہہ رہے ہیں, جس چیز کو آپ جرم کہہ رہے ہیں. اچھا 2008 اجازت نہ بھی کوئی دے تو آپ کو پھر بھی اجازت ہے. اے گل تو ٹھیک ہے سر. اچھا 2008 میں میاں نواز شریف صاحب پہ جب وہ توشہ خانہ کے حوالے سے نیب کا ریفرنس بنا تھا نا, وہ الزام یہ تھا کہ جو گاڑی انہوں نے لی ہے میاں صاحب نے, ان کے پاس اس وقت کوئی سرکاری عہدہ نہیں تھا, اس وجہ سے ان کے اوپر نیب کا ریفرنس بن گیا تھا. اس کے بعد ریفرنس 2020 میں بن گیا تھا لیکن 2008 کی گاڑی تھی. آصف علی زرداری صاحب پہ جو الزام تھا, جو توشہ خانہ کے حوالے سے نیب کا ریفرنس بنا تھا, وہ یہ تھا کہ جو گاڑیاں انہوں نے لی تھیں وہ توشہ خانہ میں جمع ہی نہیں کرائی تھیں اور نہ ہی توشہ خانہ کو بتایا تھا, اور اس کے بعد جب بتایا اور ادائیگی کی تو جن اکاؤنٹ سے پیمنٹ ہوئی تھی وہ فیک اکاؤنٹس تھے, وہ جعلی بینک اکاؤنٹس تھے. یہ بعد میں نیب نے کہا, اس وجہ سے توشہ خانہ کا نیب کا ریفرنس بن گیا تھا. اب آپ عمران خان کا جو جرم بتا رہے ہیں, ان میں سے تو کوئی چیز عمران خان کہتے ہیں کہ میں نے نہیں کی ہے, ریکارڈ پر ہے میں نے چیز لی ہے, قانون کے مطابق 15% 50% میں نے دی ہے, اب وہ میری ہوگی ہے. اب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جرم یہ ہے کہ انہوں نے بیچی, لیکن ایک بیرسٹر کی حیثیت سے میں نے جو لا پڑھا ہے اس میں کہیں یہ نہیں لکھا ہوا کہ اگر آپ توشہ خانہ سے قانون کے مطابق کوئی گفٹ خرید لیتے ہیں اس کے بعد آپ اسے بیچیں تو یہ قانونی طور پر جرم ہے. اور دوسری چیز جو میرے ذہن میں آ رہی تھی میں عرض کر دیتا ہوں, اس کے بعد بھی اگر آپ اپنے موقف پر قائم رہیں تو ظاہری بات ہے وہ آپ کا رائٹ ہے کہ توشہ خانہ عوام کا پیسہ تو نہیں ہے, یہ تو باہر سے انٹرنیشنل ممالک کے جو سربراہان ہیں وہ گفٹ دیتے ہیں. یہ کوئی ٹیکس چوری پاکستان کے عوام کی یا کرپشن یا کک بیک یا کمیشن نہیں ہے. پہلا رائٹ قانون کے مطابق جس کو دیا گیا, چاہے وہ صدر ہے, وزیر اعظم ہے. میں صرف اپنی بات مکمل کر لوں میاں صاحب, صرف اپنی بات مکمل کر لوں, پھر میں آپ کی بھرپور تفصیلی بات سنوں گا. پہلا رائٹ, لمبی تقریر چاہے وہ صدر ہے, وزیر اعظم, آپ سن لینا. نہیں یہ تقریر نہیں ہے, دس از اے پوائنٹ ویری امپورٹنٹ. آپ کو قانون نہیں تقریر ہے, پوائنٹ نہیں ہے, پوائنٹ اس طرح نہیں ہوتا. آپ جو کہنا چاہتے ہیں وہ کہیں, گفٹ دیا گیا ہے, چاہے وہ سن لینا میاں صاحب, سن تو لینا, میرٹ پہ بات کرتے ہیں. کرپشن ہوگی میں آپ کے ساتھ کھڑا ہوں گا عمران خان کے خلاف سر, مجھے کیا ہے. پہلا رائٹ چاہے وہ صدر, آپ نہ بھی کھڑے ہو تو مجھے اعتراض نہیں ہوگا. جس کو گفٹ دیا گیا, جس کو گفٹ دیا گیا ہے, پہلا رائٹ اس کا ہے اکارڈنگ ٹو دا لا کہ وہ چیز اپنے پاس رکھ سکتا ہے قانون کے مطابق اس کی پیمنٹ کر کے, جو کہ 10 منٹ ہو گئے آپ کو یہ بات کرتے ہوئے. اگر وہ نہیں لیتا تو دوسرا رائٹ ہے کہ اس کی نیلامی ہوتی ہے, اور نیلامی میں صرف سرکاری ملازمین حصہ لیتے ہیں, اور وہ جو پریولیجڈ لوگ ہیں وہ اس کی قیمت تقریباً وہی دیتے ہیں جو کہ قانون کے مطابق ہے, اور وہ اٹھا کے اپنے گھر لے جاتے ہیں. اور اگر پھر بھی کوئی چیزیں بچ جائیں تو پھر وہ عوام غریب عوام رک جاؤ گے بیچاری ہے, اس میں بھی جو اپر کلاس ہے اس کے پاس جاتی ہے. تو یہ لا ہے میاں صاحب جو میں آپ کو بتا رہا ہوں. تو اس لا کی کہاں پہ خلاف ورزی ہے عمران خان کی طرف سے؟ آپ رک جائیں. اب آپ بیرسٹر ہونے کی ناطے آپ نے جو بھاشن مجھے دیا ہے اس پر جواب دوں, یا بطور اینکر احتشام جو بات کر رہے ہیں اپنے جذبات دنیا کو بتا رہے ہیں اس پہ بات کر لوں؟ میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں, آپ کو بتانا بھی تو تھا نا قانون کیا کہتا ہے. وکالت ان کی کر رہے ہیں,
آپ جو ان کی وکالت کر رہے ہیں اس طرح وکالت نہ کیا کریں. تھوڑا سا حقیقت پسندی سے اگر بات کریں گے تو آپ کو جواب آپ کے سوال کا مل جائے گا. میاں صاحب جواب کوئی نہیں آپ کے پاس معذرت کے ساتھ، اور وقت بھی ختم ہو گیا. بہت شکریہ. ناظرین، احتشام نے بھی آج کپتان کی وکالت کا حق ادا کر دیا. اصل میں یہ وکالت کپتان کی نہیں تھی بلکہ یہ حق اور سچ کی وکالت تھی. جب دلیل کے ساتھ میاں جاوید لطیف کو کوئی جواب نہ آیا تو میاں جاوید لطیف بات کو دائیں بائیں گھماتے رہے. ناظرین، آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب احتشام نے کہا میاں نواز شریف نے بھی تو توشہ خانہ سے 15% ادائیگی کے بعد بے شمار تحائف خریدے تھے، آپ ان پر تو کوئی اعتراض نہیں اٹھاتے. حالانکہ کپتان نے قانون بدل کر 50% ادائیگی پہ صرف ایک گھڑی خریدی تھی. آپ دن رات ایک گھڑی کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں. اس پر بھی میاں جاوید لطیف شرم سے ڈوب رہے تھے اور جواب نہیں آ رہا تھا. ناظرین، ان نون لیگیوں کو شرم میں ڈوب مرنا چاہیے کہ ان کی مریم نواز تو کہتی تھی میری لندن میں تو کیا پاکستان میں بھی کوئی پراپرٹی نہیں ہے. بعد میں لندن میں بے شمار اثاثے پکڑے گئے. میاں صاحب خربوں کا فراڈ کر کے 3 سال سے بگھوڑے ہوئے ہیں. امپورٹڈ شہباز شریف زلزلہ زدگان کا فنڈ کھا کر لندن کی عدالتوں میں ذلیل و خوار ہو رہے ہیں. یہ لوگ اپنا حساب تو قوم کو نہیں دیتے مگر کپتان کی ایک گھڑی کا حساب لینے کے لیے صرف نون لیگ ہی نہیں بلکہ پوری پی ڈی ایم نے دن رات ایک کیا ہوا ہے. حالانکہ کپتان نے وہ گھڑی قانونی طریقے سے خریدی تھی. پھر وہ گھڑی کو بیچیں یا گھر میں رکھے یا آگے کسی اور کو دے دیں. پی ڈی ایم والوں کو کس بات کی تکلیف ہے؟ عمران خان تقریباً 3.5 سال وزیر اعظم رہے. ان 3.5 سالوں میں عمران خان چاہتے تو شریف فیملی کی طرح خربوں کی کرپشن کر سکتے تھے، لیکن ان 3.5 سالوں میں اگر پوری پی ڈی ایم اور ان کے ہینڈلرز کو اپنے تمام سورسز استعمال کر کے بھی صرف ایک ہی گھڑی ملی ہے تو پھر کپتان جیسا پاک صاف لیڈر پاکستان کی تاریخ میں نہیں ہو سکتا. ناظرین، یہ گھڑی اصل میں